بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والدین اپنے اولاد کے مستقبل کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانا۔ لیکن اس ضمن میں دو باتیں اور ہیں جو بڑی قابل غور ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے مستقبل میں مرنے کے بعد والا جو حقیقی مستقبل ہے اس کو بھی شامل کریں، اس کی بھی تیاری کروائیں۔ اگر صرف دنیاوی مستقبل تک ان کی سوچ محدود ہے تو یہ غلط ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے نا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اولاد کا مستقبل بناتے ہوئے اپنا مستقبل داؤ پہ مت لگائیں، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بڑی کٹھن ہے، ادھر کسی نے کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی، جس نے جو کیا اس کے وہ ذمہ دار ہے۔ لَهَا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی جو غلطیاں ہیں یا جو کہہ لیں غلط اقدامات ہیں، اولاد کا مستقبل بناتے ہوئے جو بندہ غلطیاں کرتا ہے عمدن جان بوجھ کر، ان کو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں جسٹیفائی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ مکلف اور ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ اور حالات ایسے ہوں گے کہ نہ باپ وہاں کسی کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا۔ سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، اس کی غالباً سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ دن آ کے رہنا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جس کا کام ہے ہی تمہیں دھوکے میں مبتلا کرنا، تمہیں دھوکہ دینا، دیکھنا، وہ بھی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو لہذا اپنا مستقبل جو مرنے کے بعد ہے، والدین اس کو سامنے رکھیں۔ اولاد کا مستقبل بناتے ہوئے حلال حرام میں فرق مت چھوڑیں۔ ایسا کریں گے تو اولاد کسی بھی آخرت کے مرحلے میں کام نہیں آئے گی، خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ عالم تو یہ ہوگا، سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں اور باپ سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گا، اور قبیلہ کنبہ جس پہ بڑا ناز ہوتا ہے، جو پہچان ہوتی ہے، جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے میرا قبیلہ ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے بڑا فخر اس پہ ہوتا ہے، اپنی قوت سمجھتا ہے، اس سے بھی بھاگے گا۔ بلکہ سورۃ المعارج میں تو حالات بالکل اتنے کٹھن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ کلا، مجرم چاہے گا کہ اس کے بدلے میں اس کے بیٹے کو پکڑ لیا جائے، اس کی بیوی کو، اس کے بھائی کو، وہ قبیلہ جو اس کو پناہ دیتا تھا ان کو، حتیٰ کہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پوری کائنات پکڑی جائے، تمام زمین کے لوگ پکڑے جائیں، لیکن اس کی جان چھوٹ جائے، مجرم یہ چاہے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کو کسی کے جرم کی پاداش میں وہاں نہیں پکڑا جائے گا، ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ عدل کرے اللہ کی مرضی، فضل کرے معاف کر دے اس کی مرضی، کیونکہ بات تو فضل سے ہی چلنی ہے نا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں جئے منہ کالے۔ تو یہ چیز مستقبل کی فکر ضرور کریں، کیونکہ کسی نے کوئی کام نہیں آنا۔
مرنے کے بعد ہی حالات ایسے ہونے ہیں، اولاد آ جانی ہے، مال واپس آ جانا ہے، اعمال ہی ساتھ جانے ہیں بس جو کیے ہیں۔ ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کی بغاوت نہیں کر سکتے۔ ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں تو ہم بچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو، اے میرے رب میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحہ بھی تو مجھے میری ذات کے سپرد مت کرنا، میرے سارے معاملات درست فرما، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں نا تو ہم اپنے شر سے نہیں بچ سکتے، اپنی اولاد کے شر سے نہیں بچ سکتے، اپنے نفس کے شر سے نہیں بچ سکتے، اپنی جو قوا ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کے بگاڑ اور شر سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہر لمحہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو پھر آخر میں یہی عرض کروں گا سمرائز کرتے ہوئے گفتگو کو کہ اب ٹائم ہے، اپنی جہت اور سوچ درست کی جا سکتی ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، پھر وقت گزر چکا ہوگا، جب مستقبل آ چکا ہوگا، حال بن گیا ہوگا نا مستقبل، پھر اب کیا؟ اب تو جو حال ہے وہ بھگتنا ہے نا۔ اٹ از نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، اب کیا پچھتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کے۔ تو اولاد کے مستقبل میں ان کا جو حقیقی مستقبل ہے اس کو شامل کرنا چاہیے، ایک تجویز۔ دوسری یہ ہے کہ والدین کو چاہیے اولاد کا مستقبل بناتے ہوئے اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں، حلال حرام میں فرق ضرور رکھیں۔ اولاد تو فتنہ ہے، ہر لمحہ میں فتنہ ہے، غربت دیکھے گا، ان کو غریب دیکھے گا تب فتنہ، ان کے لیے اگر اپنا مستقبل برباد کر دے گا تب فتنہ، اولاد نہ ملے پھر ان کے لیے انسان ترستا ہے پھر بھی فتنہ۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، قرآن نے کہہ دیا نا کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، نہ ملے تب آزمائش، مل جائے تب آزمائش۔ آگے اگر ان کے لیے جو ہے نا وہ جائز ذرائع رکھے، غربت مسائل دیکھے، ان کا دنیا میں مستقبل اچھے اداروں میں نہ بنا سکے تب آزمائش۔ اگر ان کے لیے سارے انسان جو ہے نا وہ سارا کچھ کرتا جائے، حلال حرام کے فرق نہ کرے، ان کو سارا کچھ دنیا میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر فتنہ کہ اپنا مستقبل اپنا تو جواب دہ خود بننا پڑنا ہے نا، مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑ دینا ہے۔ ابھی قرآنی آیات دیکھ چکے کہ انسان تو چاہے گا کہ اس کا بیٹا چاہے گا اس کا باپ پکڑا جائے، اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو لہٰذا یہ دو مشورے بنیادی طور پر ہیں، اور ہاں اچھی ہے یہ بات کہ مستقبل کی فکر کریں، اولاد کی اس طرح کا دور ہے، لیکن اس میں یہ چیز شامل رکھیں کہ اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ برائی سے بچنا، فتنوں سے بچنا، شرور سے بچنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان نیکی اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، بدی سے اللہ کی جو ہے نا مدد کے بغیر نہیں بچ سکتا۔